بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی پوری آل پر، امام مہدی علیہ السلام پر۔ السلام علیکم ویئرز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویئرز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکوت اور خاموشی پہ۔ سکوت ایک کیفیت کا نام ہے۔ ہماری پہچان جو ہے وہ خاموشی ہے، الفاظ نہیں ہیں۔ الفاظ اگر چاندی ہیں تو سکوت اور خاموشی جو ہے وہ سونا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو انسان کم بات کرتا ہے اور طویل عرصے کے لیے خاموش رہتا ہے، لوگ اس کو زیادہ سننا چاہتے ہیں بنسبت اس شخص کے کہ جو کہ ہر وقت بولتا رہے، لگاتار بولتا رہے اور بہت زیادہ بات کرنے والا باتونی شخص ہو، اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ قدرتی طور پہ بھی سننا جو ہے وہ ہمیں زیادہ چاہیے اور بولنا کم چاہیے، اور مختصر بولنا چاہیے اور مطلب کی اور کام کی بات بولنی چاہیے تاکہ آپ کی گفتگو میں نپا تلا انداز ہو۔ سکوت کا موازنہ صرف سونے سے کیا جا سکتا ہے، یعنی خاموشی کو صرف سونے سے پلڑے میں تولا جا سکتا ہے۔ الفاظ کی انتہا جو ہے وہ زبان ہے، اور سکوت الفاظ کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خاموشی جو ہے وہ انسان کو باوقار کرتی ہے، اور بہت زیادہ بولنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم حال دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہے۔ الفاظ بہت کارآمد ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، لوگ جھوٹ پر بھی یقین کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم حقیقت پر ہو کر بھی دوسروں کو یقین نہیں دلا سکتے۔ خاموشی کا ایک الگ روب ہوتا ہے ویئرز۔ اگر آپ دیکھیں تو خاموش انسان سے ہر کوئی جو ہے وہ سب کچھ کہنے کی جرت نہیں کرتا، کیونکہ خاموش انسان سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے، اور جب بھی جواب دیتا ہے مختصر دیتا ہے۔ لہٰذا خاموشی ایک اپنا روب رکھتی ہے، اپنے اندر ایک گہرائی رکھتی ہے۔ رب تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے ارادے سے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس پہ تعجب یا حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہیں جائیں اور کوئی مجلس میں اپنے آپ کو بہت برتر ثابت کر رہا ہو، بہت اپنی بڑائی بیان کر رہا ہو، تو جان لو کہ اس مجلس میں سارے احمق بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ناوافقوں پر اپنی بڑائی نہیں جتا سکتے۔ علم والے جو ہیں وہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں۔ تو یہی خاموشی کی سب سے اہم بات ہے کہ علم والا انسان جو ہے وہ کم بولتا ہے اور مطلب کی بات کرتا ہے، مختصر بات کرتا ہے اور جائز بات کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ آپ بولنا بہت ضروری ہے، اور کیا میرے اس بولنے سے دوسروں کو کوئی نفع پہنچ رہا ہے، اور کیا میں جب بولوں گا تو وہ مطلب دوسروں کو واضح ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے بات چیت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ ویئرز، انسان کو پہلے خود کو سیدھا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو سیدھا کرنے کا سوچنا چاہیے۔ ہم عام زندگی میں سوچتے ہیں کہ ہم اس کو سیدھا کر دیں، ہم اس کو کنٹرول کر لیں، وہ ہمارے مطابق کر دے۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہر انسان کا ارادہ، نیت اور ہر انسان کی شخصیت مختلف ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو سیدھا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر رکھ سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کو سیدھا تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا عمل سیدھا نہ ہو، اور ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا۔ جس انسان کا کمزور ایمان ہوتا ہے وہ دوسروں کے عقیدے میں ٹانگ اڑاتا ہے اور انہیں روب ڈال کر چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ جو اچھا انسان ہوتا ہے، باروب اور با ایمان شخص ہوتا ہے، مخلص شخص ہوتا ہے، وہ سب کے عقائد کا ہمیشہ جو ہے احترام کرتا ہے اور ان سے ہمیشہ با اخلاق ہو کے ملتا ہے۔ جاننے والے کبھی نہیں کہتے اور کہنے والے کبھی نہیں جان پاتے۔ یہ بات بہت غور سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تلوار میں کاٹ کی طاقت ہوتی ہے، لیکن پتھر میں ہمیشہ برداشت کی طاقت ہوتی ہے، اور دیکھا جائے تو پتھر جو ہے وہ تلوار سے زیادہ وزنی ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ رہتا ہے لیکن اپنی جگہ رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم شکر ادا کریں تو وہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ لہٰذا ہر صبح صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے جاب پہ نوکری پہ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، گھر واپس خیریت سے آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر کام میں اپنے آپ کو شکر گزار رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو وہ آپ کو بہت دے گا۔ تمہارا دل ایک باغ ہے، اگر تم اس کے مالک سے وفا کرو گے، عہد پورا کرو گے تو اللہ تمہیں اپنے جمال کے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ دل کی بہترین دیکھ بھال کرو، یعنی کہ اولیاء کرام ہمیں کہتے ہیں کہ دل کو ہمیشہ پاک رکھو، صاف رکھو، اس میں کسی قسم کی غلاظت مت پالو، اپنے دماغ کو خیالات پاکیزہ خیالات سے لبریز رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر تمہیں ایک روشنی دے، نور دے۔ جن لوگوں کے خیالات صاف ہوتے ہیں، زبان صاف ہوتی ہے، دل آئینے کی طرح روشن ہوتے ہیں، وہ پر نور اور روشن لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، اور ان کی ہر چیز جو وہ کرتے ہیں عمل، اسے اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت کر دیتے ہیں، اور دنیا میں عزت بھی انہیں ملتی ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ایسا عمل کریں کہ جس عمل سے آپ کو کامیابی ملے، خوشی ملے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازیں۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور جو لوگ اپنے لیے دعاؤں کا کہتے ہیں پلیز اپنا پورا نام شیئر کر دیا کریں تاکہ دعا کر دی جائے۔ اور آپ سب ہماری ہمیشہ دعاؤں میں ہیں۔ چینل دیکھنے کا، لائک اور سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ، کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔